آپ نے صوفیزم میں سٹیپ رکھے ہوئے ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. جی. تو یہ پلی کہاں سے لی ہوئی ہے آپ نے صوفیزم والوں نے، اور کیا اس سے مراد کیا ہے یہ چیز تینوں چیزوں سے؟ اچھا. اور یہ ہوتی کیسے ہیں؟ قرب خدا بندی کدھر ہے؟ خدا کا ملنا کدھر ہے؟ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی نماز میں سکون مل جائے، جب آپ کو پتہ چلے کہ بھئی میں دین پر عمل کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، ہچکچاہٹ نہیں، جس طرح آپ کھانا ذوق سے کھاتے ہیں نا، جس دن آپ کو نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، طاعت کرنے میں، رشب بیداری میں ایسا لطف آیا تو سمجھو تمہارے اوپر کرم ہو چکا ہے. آپ کے دلیل پیش کرو. آپ یہ سوال کرو گے، دلیل یہ ہے کہ قرآن نے کہا یہ میرے بندے ایسے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان پر تکلیف بھی ہو دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اس کا ذوق ایسے بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. وہ شب بیداری کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ٹھنڈ ہے، وضو کرنا مشکل ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے مجھے مل کیا رہا ہے. وہ دنیا تو سمٹ کر اس کے لیے رائی کے برابر ہو جاتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی فضل سے. وہ دنیا کو سمجھتے نہیں ہے، وہ لوگ تکلیف کو بھول جاتے ہیں، وہ شہادت کو پسند کرتے ہیں. صحابہ کرام کی اوقات ہمارے سامنے ہیں. باقی یہ جو سوال آپ نے کیا کہ یہ تینوں فنا کہاں سے آگے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا فی اللہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ معرفت کا راستہ ہے نا، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں. میں مثال پیش کرتا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا مسئلہ ہوا تھا کہ وہ چیخ رہا تھا مبارک، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، رب ارنی رب ارنی، مجھے اپنا جلوہ دکھا. یہ اللہ کی محبت میں فانی ہونے کے دلیل ہے نا، اللہ کی محبت میں فانی ہو چکا تھا. جب اس طرح باقی انبیاء کی مثال لیجیے گا، نوح علیہ السلام 950 سال تک روتے رہے، اللہ کی محبت اس پر غلبہ تھا اور خوف بھی ہوتا ہے ساتھ میں. اسی طرح جناب داؤد علیہ السلام مبارک وہ زبور پڑھا کرتے تھے، اور ان کی آواز میں ایسے ترنم اور ایسا سوز ہوتا تھا کہ پرندے آ کر اس کو سنتے تھے، اور حیوانات تک روتے تھے ان کے ساتھ، حیوانات تک روتے تھے. روایت کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. اسی طرح حضور کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے کہا جب تک تم میں سے کوئی مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے آپ سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر، تب تک کہ بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا. تو یہ مشائخ جو باطنی کے ڈاکٹر ہیں، میں ڈاکٹر کہوں گا نا، یہ آپ کو اس راستے پہ ڈال لیتے ہیں کہ آپ کے دل میں رسول کی محبت ایسے پیدا ہو جائے کہ اپنے آپ سے بڑھ کر. یہ زبان سے بولنا تو آسان ہے، لیکن پریکٹیکل کرنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ کسی کو دکھاتا بھی ہے. بابا خادم کو ہم نے دیکھا ہوا تھا، بابا جی کو کسی میں یہ چیز آ بھی جاتی ہے اللہ کے فضل و عطا سے. لیکن یہ ہے کہ فنا فی الرسول سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی محبت اتنا دل میں بٹھاؤ کہ آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ داڑھی کے بال کاٹوں، آپ کے میرا سر کاٹوں، میں قبول ہے، لیکن میں داڑھی کو ہاتھ میں چھوؤں، یہ میرے حبیب کی سنت ہے. جس دن آپ کو یہ فنایت مل جائے گی نا، تو آپ پر فنا فی اللہ کے راستے پہ کھل جائیں گے. کیونکہ اللہ کے ملنے کے لیے حضور کا محبت ضروری ہے. اگر آپ کے دل میں محبت رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز، آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی حدیث ہے، حضور سے محبت نہیں ہے، آپ میں کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا. جب تک میرے لائے ہوئی دین کتابیں نہیں بنو گے تو میں سکی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جب تک انصار سے محبت نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں. جب تک مدینے سے محبت نہیں کرو گے، امام اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، ایمان مکمل نہیں. حضور کی سنتوں سے محبت نہیں کرو گے، ایمان مکمل نہیں. حضور کی ذات کو چھوڑے. تو ہماری یہاں یہ ہے کہ میرے بھائیو ایک ذوق ہے، کیفیت ہے، جس کو آپ کہیں فنا فی الرسول، تاکہ آپ کے اندر محبتی مصطفیٰ پیدا ہو جائے سسم. تو فنا فی اللہ کے راستے پر. اچھا اس سے پہلے نے کہا فنا فی الشیخ کہاں سے ہے، یہ بھی سوال ہو جاتا ہے. ہم اس باڈی سے محبت نہیں کرتے ہیں جو ہمارا پیر مرشد ہے. جسم ہے، ایک باڈی ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے اور زید کا ابو ہے، اس سے محبت نہیں کرتے. ہم اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو اس پیر کی سینے کے اندر ہے، جو فنا فی الرسول ہے، جو فنا فی اللہ ہے. ہم اس چیز سے محبت کرتے ہیں. ظاہر ہم جو ہے کہ وہ بندہ اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، شیخ سے نہیں. بھائی میں شیخ کی باڈی سے محبت نہیں کر رہا، میں اپنے شیخ کے جو ہے نا ایز اے جسم، باڈی عناصر سے بنا ہوا ہے اور اس کا چہرہ ہے نہیں، میں اس کے اس سول سے محبت کر رہا ہوں جو خدا کی محبت میں کشتہ ہو چکا ہے. اللہ کے محبت میں کوٹ کوٹ کرنا وہ پس چکا ہے، محبت میں فانی ہے. میں اس پیر سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ پیر کون ہے، شیخ کون ہے؟ حضور نے کہا میرے امت کے علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور میرے امت کے علماء کو اللہ نے وہ شان دیا ہوا ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام اور مرتبہ ہے.
تو ان سے محبت کروں گا تو گویا میں رسول اللہ سے محبت کروں گا، اور رسول اللہ سے محبت کروں گا تو گویا میں نے کس سے محبت کی؟ اللہ سے محبت۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یعنی اس کو اب ذوق کہہ دے گا۔ جب تک بندہ جناب والا اپنی ماں کا ادب نہیں کرے گا تو چاہے وہ اپنے باپ کا ادب کرے گا اس کو ہم اچھا بیٹا نہیں کہیں گے۔ دونوں کا ادب ضروری ہے۔ جب تک ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کا ادب نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا قابل لڑکا ہو، اس کو ہم اچھا شاگرد کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ ضرورت ہے کہ آپ فنا فی الشیخ بنو گے، فنا فی الرسول بنو گے، اور یہ مشائخ نے اس طرح استعمال کیا، امام ربیع رحمہ اللہ نے استعمال کی ہے، اور امام بہت بزرگوں نے استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ درجے ہے۔ فنا فی الشیخ بنو گے، فنا فی الرسول بنو گے۔ اور ہمارے طریقے کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جو شیخ ہے نا، یہ بذات خود حضور کا وارث ہے، حضور کا وارث ہے، نائب ہے، بشرط کہ پیر ہو، کوئی ڈول ڈھماکے والا نہ ہو، موسیقی والا نہ ہو، کوئی فسق و فجور والا نہ ہو، جس طرح آج کل بیٹھے ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر پیر بنا کے۔ نہیں، صحیح کامل پیر ہوا، راسخ علم میں، اللہ کے ساتھ اس کا قوی رابطہ ہو، سنت کے پابند ہو، اور اس کے پاس علوم ہو، دین کا بھی علم ہو، باطن کا بھی علم ہو، تو ان سے محبت کرنا خود رسول اللہ سے محبت کرنے کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ حضور کا نائب ہے، حضور کا وارث ہے۔ حضور نے کہا عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضور نے کہا عالم کی فضیلت کسی عابد پر ایسی ہے جس طرح میری فضیلت کسی عام امتی پر ہے، لیکن اس عالم سے مراد صرف پر والا مولوی صاحب نہیں ہے، بلکہ وہ دین کا خدا کو جاننے والا عالم ہے، معرفت والا عالم ہے، اور اللہ پر یقین والا عالم ہے، جس کو ہم اور آپ شیخ اور مرشد اور رہبر کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں۔ تو اس کا محبت کرنا ہمارے طریقے میں یہ ہے کہ خود حضور کا محبت ہے، تو یہاں پر فنا فی رسول کے بجائے فنا فی شیخ اور فنا فی اللہ استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی کہ معاذ اللہ حضور سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن شیخ اس کا نائب ہے نا، اس کا وارث ہے، اس کے بعد فنا فی اللہ کا درجہ ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ سالک کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ اپنے استاد پر بلیو نہیں رکھو گے نا، اعتماد کا رشتہ نہیں ہوگا، اس سے آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جب تک ڈاکٹر پر آپ کا بلیو نہیں ہوگا کہ یہ میرا صحیح مخلص اس ڈاکٹر ہے، تب تک آپ ڈاکٹر سے فائدہ، جب تک آپ شیخ سے محبت نہیں کرو گے، اس کے سینے میں جو کچھ ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور صدیق اکبر نے کیا حاصل کیا؟ کیا بہت جہاد کیا اس نے؟ کوئی حدیثی بیان کی نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ جو حضور کی سینے میں تھا وہ حضور نے میری سینے میں ڈال دیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ پر یقین تھا، ایمان تھا، توکل تھا۔ جو باطن کے حالات تقریباً 10 قسم کے حالات ہیں نا، صبر ہے، رضا ہے، خشوع ہے، قناعت ہے، اللہ نے میرے اندر ڈال دیا، تو اس سے ایک سالک کے لیے آسانی ہوتی آگے بڑھنے کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ عبادت چاہے آپ کا کم بھی ہے، آپ کی نمازیں کم بھی ہے، آپ کا ذوق زیادہ ہونا چاہیے، آپ کا یقین ہو کہ یہ پیر مجھے حضور کی بارگاہ تک پہنچائے گا، اور حضور اقدس کی بارگاہ میں جو پہنچ گیا خدا تک پہنچ گیا۔ یہ اسٹیپ ہے فنا فی شیخ، حضور کا وارث کے ساتھ محبت کرنا، فنا فی الرسول، اللہ کی خلیفہ کے ساتھ جو محمد مصطفیٰ ہے اس سے محبت کرنا، اور اس کے بعد کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں اللہ کا وسط قرب، فنا فی اللہ آپ کو مل جائے گا۔ باقی اسباب پڑھنا، اوراد پڑھنا، اذکار پڑھنا، اس کے لیے ایک بنیادی چیز ہے، یہ ذوق ہے، آپ کا ذوق بنے گا محبت والا۔ یعنی محبت آپ کے اندر ہے نا، تو پھر آپ کو عمل کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے اندر وہ چیزیں آ جائے گی جو آپ کے محبوب کے اندر ہے۔ آپ دنیا میں مثال دیکھ لیجئے گا، آپ کتاب کو پڑھنے سے آپ کو وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا جو ایک کسی عالم بننے کے ساتھ گھنٹہ گزار لیتے ہیں نا، جو صحیح عالم ہو، آپ گھنٹے میں وہ سیکھتے ہیں جو آپ شاید 1 سال کے مطالعے سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایک خاص کیفیت ہوتا ہے نا ملنے کا۔ اب تو ظاہر ہم حضور کے پاس بیٹھ نہیں سکتے ہیں، لیکن حضور کا جو روحانی فیض ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اب بھی وہ جاری و ساری ہے۔ کس کی شکل میں؟ مشائخ کی سنوں میں، حضور کی نائبی کی سنوں میں، اور حضور کی اہل بیت سے چلتا ہوا اور حضور کے صحابہ کرام سے چلتا ہوا۔ الحمدللہ آج بھی امت کے اندر ایسے اولیاء موجود ہیں جس کے پاس بیٹھ کر ہم اس کے فنا کے بعد حضور کے فنا اور اس کے بعد فنا فی اللہ سے مشرف ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کو حضور اللہ کے فنا مل گیا تو آپ کو ایسے بقا ملے گی، آپ سونے کو آگ لگاتے ہیں نا تو ایسا کندن بن جاتا ہے نا کہ وہ اصل ہیرا چمک کے باہر نکل آتا ہے۔ جب آپ فنا فی اللہ بن جاؤ گے، آپ کو بقا باللہ کا مقام مشرف ہوگا، پھر آپ راسخ عالم بنو گے، عارف باللہ بنو گے، اللہ کے عارف بندے بنو گے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔